میرے روشن چاند، میری آب حیات، میری بہشت. میرے روشن چاند، میری آب حیات، میری بہشت. میں تمہارے دروازے پر خوش آمدی ہوں. میں ہمیشہ تمہارے قصیدے پڑھتا ہوں. میں ہمیشہ تمہارے قصیدے پڑھتا ہوں. میں دکھی دل کے چاہنے والا، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کا محبی ہوں. میں خوش و خرم ہوں. میں خوش و خرم ہوں. ناظرین، یہ نظم سلطنت عثمانیہ کے سلمان اعظم کی لکھی ہوئی نظم ہے، جو انہوں نے اپنی منظور نظر کنیز خرم سلطان، جسے بعد ازاں انہوں نے بیوی بنا لیا تھا، کے لیے لکھی تھی، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ خرم سلطان سلیمان کی زندگی میں آنے والی کس قدر اہم اور طاقتور خاتون تھی. ناظرین، خرم سلطان کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین عورت کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہیں. یہ اس دور کی طاقتور ترین خاتون ہے جسے تاریخ سلطنت خواتین کے نام سے بھی یاد کرتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرم کا کنیز سے منظور نظر کنیز ہونے تک کا سفر، اور پھر سلمان اعظم کی بیوی سے طاقتور ترین خاتون بننے کا سفر کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کیا کیا مشکلات جھیلیں؟ ان پر تاریخ میں کیا کیا الزام لگائے گئے؟ انہوں نے کون کون سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے؟ انہیں متنازع کردار کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے سیاسی اور سفارتی کارنامے کون کون سے ہیں؟ یہ ایک طویل کہانی ہے، مگر ہم آپ کو یہاں مختصراً ان تمام حوالوں سے خرم سلطان کے بارے میں آگاہی دیں گے. خرم سلطان ایک تعارف. خرم سلطان کا پیدائشی نام روکسیلیانا تھا. یہ 1505 کے لگ بھگ یوکرائن میں پیدا ہوئی تھی اور انہیں 15 برس کی عمر میں کرائمیا سے تعلق رکھنے والے بودھا فروشوں نے اغوا کر کے استنبول میں بھیج دیا تھا. استنبول میں سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم ابراہیم پاشا نے انہیں خرید کر سلطان سلیمان کو بطور کنیز پیش کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطان سلیمان، جنہیں سلطان علی شان بھی کہا جاتا ہے، کی منظور نظر کنیز بن گئی اور ان کی زندگی میں آنے والی خواتین میں سب سے اہم، سب سے طاقتور خاتون بن گئی. سن 1521 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا. جب خرم سلطان کے باطن سے سلطان سلیمان کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے تو یکایک یہ سلطنت کی طاقتور عورت بن گئی. ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سلطان نے بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف خرم کے پاس جانے لگا. عظیم سلطان سلیمان خرم سلطان کی خوبصورتی، اپنائیت اور دل پذیر اداؤں کے گرویدہ ہو گئے تھے اور خرم کو ہر درجہ پسند بھی کرتے تھے. سلطان سلیمان کو خرم سلطان کی بات تمیز گفتگو، سیاسی تدبر، معاملہ فہمی اور حضرت دماغی بھی بہت بھاتی تھی. یکایک سلطان سلیمان خرم کی اداؤں میں گرفتار اس قدر ہو گئے کہ اسے اپنی محبوب کنیز سے محبوب بیوی بھی بنا لیا تھا. خرم سلطان سلیمان کو اس قدر پسند تھی کہ سلطان سلیمان یعنی سلطان علی شان ان کے لیے شاعری بھی کیا کرتے تھے، جس میں جہاں وہ خرم کی خوبصورتی، دلکش انداز، دل پذیر آنکھوں کو بیان کرتے تھے، وہیں وہ اپنے دل کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی بھی کرتے تھے. ناظرین، اس انوکھے تعلق کی مثال عثمانی سلطنت میں کہیں اور نہیں ملتی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خرم سلطان کا اور سلطان سلیمان کا انتہائی محبت والا رشتہ ہی تھا جس نے خرم کو بھی خوب طاقتور بنا دیا تھا. یوں حرم میں خرم سلطان سب سے طاقتور عورت بن گئی. خرم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گر چکی تھی اور اس کے دل میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے. یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا.
ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سلطان سلیمان جب حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر اور مہارت سے انجام دیں۔ 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور فرد بن گیا۔ عام خیال یہ ہے کہ ہوریم یہ کہہ کر سلطان وقت کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا دل میں پال رہا ہے۔ مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو قتل کر دیا۔ قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں اور کان کے پردے پھاڑ دیے گئے تھے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکیں۔ یوں ہوریم نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا۔ ناظرین، ہوریم کا ایک سے زائد بیٹوں کی ماں بننا اور بعد ازاں سلطان سلیمان کا ان سے شادی کرنا استنبول کی روایت کے خلاف بھی تھا اور سب کے لیے حیران کن بھی، اسی لیے وہ سب سے نمایاں بھی ہو گئی اور متنازع بھی۔ ایک اور روایت جس کے خلاف ہوریم سلطان کا ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی شہزادے کسی دوسرے علاقے یا صوبے میں بطور گورنر جاتے تو والدہ سلطان بھی ساتھ جاتی ہوتی تھیں، مگر جب ہوریم کے بیٹے روایت کے مطابق صوبوں میں اپنے فرائض سر انجام دینے گئے تو ہوریم ان کے ساتھ نہیں گئی اور استنبول میں ہی رہی۔ ہوریم سلطان کے شمار سلطنت عثمانیہ میں طاقتور ترین خواتین میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے جہاں عثمانی سلطنت کے سیاسی نظام میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، وہیں انہوں نے عثمانیوں کی روایت کے خلاف بھی کئی اقدام اٹھائے، مگر کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکا۔ ہوریم سلطان کی کامیابی۔ سیاسی نظام میں اپنے متاثر کن کردار کے ساتھ ساتھ ہوریم نے سلطنت بھر میں فلاحی کاموں کے بھی کئی شاندار کارنامے سر انجام دیے، جن میں مسجدیں، ہسپتال، یتیم خانے، لنگر خانے اور پانی کے پینے کے انتظامات قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عام بات یہ ہے کہ ہوریم سلطان غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی بڑی گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ شاید اس کی بنیادی وجہ ان کا اپنا ماضی شامل حال تھا۔ سفارتی کارنامے اور اثر رسوخ۔ ناظرین، ہوریم سلطان سفارتی محاذ پر بھی بڑی متحرک تھیں۔ مثال کے طور پر سلطان سلیمان کے دور میں ہوریم کے آبائی علاقے پولینڈ سے سلطنت کا مسلسل رابطہ رہا۔ پولینڈ کے بادشاہ اول ہوریم سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ہی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ یہی نہیں بلکہ ہوریم کا خط کے ذریعے صفوی بادشاہ طہماسپ کی بہن سلطانم سے بھی رابطہ تھا۔ جب بھی سلطان سلیمان کا مقصد صلح کرنا ہوتا تھا تو وہ ہوریم کے ذریعے بات چیت کرتے تھے۔ ہوریم سلطان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پرانے محل سے نئے شاہی محل میں منتقل کی تو حرم کو سیاست کے مرکز کے قریب لے آئی۔ ایسا کرنے سے حرم ایک سیاسی طاقت کے طور پر ابھرا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں حرم کی سینئر خواتین کے لیے سیاسی حلقوں میں رابطے قائم کرنا ممکن اور آسان ہو گیا۔ وفات۔ ہوریم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے یعنی 1558 میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ہم نے آپ کو آج کی ویڈیو میں ہوریم سلطان کے بارے میں مکمل آگاہی دی ہے۔ کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دیں کہ آپ کو ہوریم کا کردار، کارنامے اور اثر رسوخ کیسا لگا۔ مزید اگر ان کے سیاسی اثر رسوخ کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سلطنت عثمانیہ کی 6 طاقتور ترین خواتین کی ویڈیو لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔